11ویں نمبر پر کتاب ہے تاریخ الرسل والمملوک، تاریخ الرسل والمملوک، اور اسی کا دوسرا نام ہے تاریخ الامم والملوک، تاریخ الامم والملوک۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 310 ہجری۔ اس کتاب کو اردو میں تاریخ طبری کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب 11 جلدوں میں دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ یہ کتاب اگرچہ تاریخ پر لکھی گئی ہے، لیکن اس میں سیرت کا تذکرہ بھی بڑی تفصیل سے ہوا ہے۔ انہوں نے کتاب کو شروع کیا ہے کائنات کے آغاز سے، اور پھر انبیاء علیہم السلام کی سیرت بھی اس میں ذکر کی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ بھی تفصیلاً کیا۔ اس کتاب کی جو دوسری اور تیسری جلد ہے وہ مکمل سیرت کے تذکرے پر ہے۔ پہلی جلد تو انبیاء علیہم السلام کے تذکرے پر ہے، اور دوسری اور تیسری جلد سیرت کے تذکرے پر ہے، اور یہ واقعات کو سن ہجری کی ترتیب پہ ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں السنۃ الثانیۃ من الہجرۃ، السنۃ الثالثۃ من الہجرۃ، یا السنۃ الرابعۃ من الہجرہ۔ پھر ہر سن ہجری میں جتنے واقعات پیش آئے ہیں اسے ترتیب وار ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کا انداز اس لحاظ سے بڑا مفید ہے کہ انہوں نے سن ہجری کی ترتیب پر حضور کی سیرت کے مواد کو یکجا کیا، اور یہ اس لحاظ سے یہ کتاب ماخذ ہے کہ اس میں ہر بات بالسند ہے، ورنہ عموماً تاریخ کی کتابوں میں سند کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن علامہ ابن جریر کی یہ جو تاریخ کی کتاب ہے انہوں نے اس میں سند کا اہتمام کیا ہے، جو بات ذکر کی اسے بالسند لایا۔ اسی لیے اگر سیرت کا کوئی واقعہ کسی کے سامنے آ جائے اور وہ تلاش کرنا چاہے کہ اس واقعے کی مجھے کوئی سند مل جائے، تو وہ اس کتاب میں تلاش کرے تو اسے انشاءاللہ سند مل جائے گی۔ اب اس میں بعض واقعات، بعض تاریخی باتیں غیر مستند بھی آئی ہیں، لیکن چونکہ علامہ ابن جریر نے سند ذکر کر دی تو اب وہ اس سے بری الذمہ ہو گئے، اس لیے تحقیق کرنے والا خود سند کی تحقیق کر دے۔ جب انہوں نے روایت کی سند بیان کر دی، اس لیے اگر کوئی ایسی بات آئے تو اسے آدمی سند کو پرکھ لے تو معلوم ہو جائے گا۔ اس کتاب کا اردو زبان میں بھی ترجمہ شائع ہے، اور یہ اردو ترجمہ دارالاشاعت سے طبع ہے، تاریخ طبری ہی کے نام سے۔ تو اس لیے اگر کوئی عربی میں استفادہ نہ کر سکے یا مشکل ہو تو اسے چاہیے کہ اردو زبان میں اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھ دیں۔ علامہ ابن جریر وہی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی بھی تفسیر لکھی ہے، اور قرآن کریم کی ان کی جو تفسیر ہے وہ نہایت معروف ہے، اور اسے تفسیر طبری کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی تاریخ طبری کہلاتی ہے۔ ان دونوں کتابوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑی قبولیت عطا فرمائی، اور ان کی حدیث میں تہذیب الآثار ہے، تہذیب الآثار۔ نمبر 12، مروج الذهب و معادن الجوہر، مروج الذهب و معادن الجوہر۔ امام ابو الحسن علی بن حسین مسعودی رحمہ اللہ، متوفی 346 ہجری۔ اس کتاب میں علامہ مسعودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک کا تذکرہ کیا، تو اس ضمن میں حضور کی سیرت کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا۔
عموماً آپ کے سامنے اس کتاب کا نام آتا ہوگا تاریخ المسعودی کے نام سے، تو اس کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے مولانا اختر فتح پوری نے، اور اس ترجمے کا نام ہے تاریخ المسعودی۔ یہ ترجمہ نفیس اکیڈمی سے 2 جلدوں میں طبع ہے۔ اسی لیے اگر کہیں حوالہ آئے کہ تاریخ المسعودی میں یہ لکھا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ مروج الذہب و معادن الجوہر، یہ کتاب ہوگی۔ اور تاریخ المسعودی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مصنف کا نام مسعودی ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے تاریخ المسعودی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بعض نادر معلومات انسان کو ملتی ہیں۔ ان کی ایک دوسری کتاب بھی ہے جو معروف ہے، اس کا نام ہے التنبیہ والاشراف۔ التنبیہ والاشراف، یہ 4 حصوں پر ہے۔ اس کا پہلا حصہ سیرت پر ہے، دوسرا حصہ خلفائے راشدین پر ہے۔ اس کتاب کا جو مطبوعہ نسخہ ہے وہ ناقص ہے، یہ پوری کتاب طبع نہیں ہوئی، اس کے 4 حصے طبع نہیں ہیں، اس کے 2 حصے تو طبع ہیں، سیرت کا حصہ، خلفائے راشدین کا حصہ، باقی حصے اس کے ناقص ہیں۔ تو اب تک کی تلاش میں اس کتاب کا مکمل اور یعنی پورا حصہ اور 4 حصے کسی جگہ نظر سے نہیں گزرے، تو جو حصے اس کے موجود ہیں وہ ناقص ہیں، لیکن بہرحال سیرت کا حصہ اس میں موجود ہے، تو اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو وہ معلومات ملیں گی۔ نمبر 13، السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء۔ السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 354 ہجری، 354۔ یہ امام ابن حبان وہی ہیں جنہوں نے صحیح ابن حبان لکھی ہے، مشہور بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کی یہ جو کتاب ہے السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء، اس کی پہلی جلد سیرت نبویہ پر مشتمل ہے، اور دوسری جلد خلفائے راشدین کے تذکرے پر ہے۔ مصنف کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے سن ہجری کی ترتیب پر سیرت کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اگر سیرت کا کوئی واقعہ دیکھنا ہو، مثلا ایک آدمی غزوہ حدیبیہ کا تذکرہ دیکھنا چاہ رہا ہے تو سن 6 ہجری کو کھول دے، غزوہ خیبر کا تذکرہ ہے سن 7 ہجری کو، غزوہ بدر ہے سن 2 ہجری کو، تو جو واقعہ جس ہجری میں پیش آیا ہے اس عنوان کو دیکھ کر اگر مطالعہ کیا جائے تو بسند اور ٹھوس مواد انہوں نے جمع کیا ہے۔ چونکہ محدث تھے تو اس لیے سند کا انہوں نے اہتمام رکھا ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ عنوان یوں قائم کرتے ہیں السنۃ الثانیۃ من الہجرہ، السنۃ الثالثۃ من الہجرہ، کہ دوسری سن ہجری میں اور تیسری سن ہجری میں پیش آنے والے واقعات۔ اسی طرح انہوں نے آخر تک یہی عنوانات رکھے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں الکتب الثقافیہ بیروت سے طبع ہے۔ نمبر 14، اخلاق النبی و آدابہ۔ اخلاق النبی و آدابہ، یہ امام ابو الشیخ اصبہانی رحمہ اللہ، متوفہ 369 ہجری، امام ابو الشیخ اصبہانی متوفہ 369 ہجری۔ مصنف نے اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور آپ کے اوصاف اور خصائل حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو حضور کے اخلاق کے اعتبار سے، آپ کے صفاتی اعمال و اوصاف کے اعتبار سے یہ کتاب بڑی مفید ہے، اور اس میں انہوں نے سند کا اہتمام رکھا ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار المسلم للنشر والتوزیع سے طبع ہے، اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ
ڈاکٹر محمد احمد مختار نے کیا ہے، جو دارالتصنیف جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے طبع ہے۔ نمبر 15 شرف المصطفیٰ۔ شرف المصطفیٰ یہ امام عبد الملک بن محمد بن ابراہیم نیسابوری رحمہ اللہ، متوفہ 407 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ نہایت تفصیل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اس کتاب میں جن عنوانات کو انہوں نے زیر بحث بنایا ہے ان میں بڑے بڑے عنوانات یہ ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو احبار و رہبان اور کاہنوں نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح بتوں کے پیٹوں سے جو آوازیں آئیں، غیبی آوازیں آئیں، حضور کی بشارت کے بارے میں، اس طرح کے سب واقعات اس میں یکجا ہیں۔ تو اگر کسی کو ایسے واقعات دیکھنے ہوں کہ حضور کی آمد سے پہلے کن کن احبار و رہبان نے آپ کی بشارتیں بیان کی تھیں اور ایسے خرق عادت واقعات کون کون سے پیش آئے تھے، تو انہوں نے ان سب کو یکجا کیا۔ اسی طرح اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو خرق عادت چیزیں نمودار ہوئیں ان کا تذکرہ تفصیلاً ہے۔ حضور کی پیدائش کے وقت جیسے ایک نور ظاہر ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس میں شام کے محلات بھی روشن دکھائی دیے گئے۔ اس طرح کی خرق عادت بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی ولادت کے وقت ان کا ظہور ہوا ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کے جسم پہ اور کسی قسم کی کوئی آلائش اور کوئی جو خون وغیرہ گندگی نہیں تھی، آپ بالکل پاک پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضور مختون پیدا ہوئے ہیں، ختنہ شدہ تھے، تاکہ ایسی نوبت نہ آئے کہ معاذ اللہ کوئی اور آپ کی شرمگاہ پہ نگاہ ڈالے اور آپ کا ختنہ کرے۔ تو یہ بعض اوصاف حضور کے وہ تھے جو ولادت کے وقت ان کا ظہور ہوا۔ اسی طرح اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں تفصیلاً تذکرہ ہے۔ آپ کے نسب کا، آباء و اجداد کا جو نسب ہے ان کا تعارف ہے۔ حضور کے غزوات اور سرایا کا تذکرہ تفصیلاً ہے۔ حضور کی ازواج، اولاد اور پھر اولاد در اولاد جیسے آپ کے نواسے ہیں ان کا تعارف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خصوصیات، ان کو ابواب کی ترتیب پہ الگ الگ کیا ہے اور معجزات کا تذکرہ بھی تفصیلاً کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم کی وہ آیات اس میں یکجا ہیں جن آیات میں اللہ نے حضور کو خطاب کیا ہے اور آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب اور آپ کے عالی اخلاق کا تذکرہ بھی آخر میں انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب 6 جلدوں میں دارالبشائر سے طبع ہے۔ نمبر 16 تثبیت دلائل النبوہ۔ تثبیت دلائل النبوہ یہ قاضی عبد الجبار معتزلی، متوفہ 415 ہجری کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل اور معجزات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 2 جلدوں میں دارالمصطفیٰ قاہرہ سے طبع ہے۔ یاد رہے کہ قاضی عبد الجبار اگرچہ عقائد میں معتزلی تھے، لیکن ان کی یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں انہوں نے حضور کے معجزات کو ذکر کیا، ترتیب ان کی عمدہ تھی اور معجزات میں ایک حد تک جامعیت بھی ہے۔ چونکہ فن کی ابتدائی کتابوں میں بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے حد تک ایک اسلوب قائم کیا، بعد میں آنے والوں نے اس منہج کو سامنے رکھ کر اور معجزات کا پھر احاطہ کیا۔ نمبر 17 دلائل النبوہ۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 430 ہجری،
یہ کتاب 2 جلدوں میں دارالنفائس بیروت سے طبع ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی وہی ہیں جنہوں نے حلیۃ الاولیاء لکھی ہے، کہ مشہور کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، جس کا اختصار علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ کے نام سے کیا ہے۔ انہوں نے اپنی یہ کتاب دلائل النبوہ میں 31 فصلیں قائم کی ہیں، اور ہر فصل میں حضور کے معجزات کو بالسند ذکر کیا ہے۔ یہ ایک کمال ہے کہ معجزات کا تذکرہ بھی ہو اور سند کا بھی اہتمام کیا جائے۔ عموماً محدثین کا یہی اسلوب رہا ہے، تو انہوں نے بالسند حضور کے معجزات لیے، پھر ہر معجزات پر عنوانات قائم کیے۔ مثلاً اب حضور کے وہ معجزات جن کا ظہور پانی پہ ہوا، کھانے پر ہوا، جانوروں پر ہوا، جمادات پہ ہوا، انسانوں پہ ہوا، تو ہر ایک کو الگ الگ عنوانات دیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اس سے استفادہ آسان ہے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حافظ محمد طیب صاحب نے، جو ضیاء القرآن لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 18 اعلام النبوہ۔ اعلام النبوہ امام ابو الحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 450 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں مکتبۃ الہلال بیروت سے طبع ہے۔ اس میں مصنف نے 21 ابواب قائم کیے ہیں، اور ہر باب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ تو اگر کوئی مختصر انداز میں اور جامع طور پہ پڑھنا چاہے تو یہ کتاب مفید ہے۔ علامہ ماوردی مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم ہے، اور انہی کی الاحکام السلطانیہ ہے، اور النکت والعیون قرآن کریم میں انہی کی تفسیر ہے۔ نمبر 19 جوامع السیرۃ النبویہ۔ جوامع السیرۃ النبویہ علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 456 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ یاد رہے علامہ ابن حزم مسلک کے اعتبار سے ظاہری عالم ہے، اور یہ کسی فقیہ کے مقلد نہیں ہے، فقہائے اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ انہی کی مشہور کتاب ہیں، اور الاحکام فی اصول الاحکام بھی ہے، اور انہی کی الملل فی الاہواء والنحل وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک حضور کی سیرت کو مختصر انداز میں ذکر کیا۔ تو یہ مختصر مگر جامع مکمل سیرت ہے۔ اس کا پہلا باب ہے باب نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آخری باب ہے وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 215 صفحات ہیں، لیکن سیرت پر جامعیت اور حسن ترتیب کے لحاظ سے یہ کتاب فائق ہے، کہ انہوں نے پیدائش سے لے کر وفات تک کا سارا تذکرہ کر دیا۔ علامہ ابن حزم کی کتابوں میں جامعیت بہت تھی، ترتیب ان کی عمدہ ہوتی تھی، مضمون کا ایک حد تک احاطہ کرتے تھے۔ البتہ ان کی زبان میں شدت اور سختی تھی۔ اسلاف کے بارے میں انہوں نے اپنی دیگر کتابوں میں جو زبان استعمال کی، خاص طور پہ فقہاء کرام اور ان کے متبعین کے بارے میں، اس وجہ سے اہل علم ان سے نالا رہے، لیکن باقی علمی اعتبار سے ان کا مقام بلند ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا ہے، حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب نے ترجمہ کیا ہے، جو مجلس نشریات اسلام کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 20 دلائل النبوہ۔
و معرفت احوال صاحب الشریعہ، دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 458 ہجری۔ یہ کتاب 7 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے ہیں، اور علم حدیث میں اللہ نے ان کو بلند پایا مقام دیا تھا۔ انہی کی کتابوں میں شعب الایمان، السنن الکبریٰ للبیہقی اور المدخل انہی کی کتابیں ہیں۔ تو انہی میں یہ دلائل النبوہ، حضور کے معجزات پر اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، یعنی اس سے مفصل کتاب کہ جس میں حضور کے معجزات اتنی تفصیل سے ہوں کسی میں نہیں ہے، 7 جلدوں میں ہے۔ اور انہوں نے ایک کمال یہ کیا، حضور کے تمام معجزات کو بسند بیان کیا، اور نمبر 2 ابواب کی ترتیب پہ بیان کیا۔ اس وجہ سے اس کتاب سے استفادہ بہت آسان ہے۔ پھر ہر کتاب کے تحت باب، اور ہر باب کے تحت متعدد ذیلی ابواب قائم کیے ہیں تاکہ اس مضمون کا احاطہ ہو جائے۔ یہ کتاب علماء مبلغین کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جو مولانا محمد اسماعیل صاحب نے کیا ہے، 3 جلدوں میں دارالاشاعت سے طبع ہے۔ اس میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق معجزات کا تذکرہ کیا، پھر آپ کے اوصاف سے متعلق، پھر ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد جن معجزات کا ظہور ہوا ان کا تذکرہ کیا، آپ کے غزوات میں جن معجزات کا تذکرہ ہے وہ بھی اس میں ہے۔ دیکھیں غزوہ خیبر میں کتنے معجزات کا ظہور ہوا، بدر کے موقع پر کتنے معجزات، احد میں، خندق میں، انہوں نے ہر ایک کو الگ الگ کیا۔ اگر اس کتاب سے معجزات لے لیے جائیں اور امام ابو نعیم کی جو میں نے دلائل النبوہ بتائی، ان دونوں کو سامنے رکھ کر اگر ان معجزات کو اصل مراجع سے اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے، ابواب کی ترتیب پر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مثلاً عنوان یہ رکھا جائے حضور کی ولادت کے وقت اور حضور کی ولادت کے بعد، پھر حضور کے کھانے میں اور پینے میں اور پانی کے لحاظ سے، غزوات کے مواقع پر، انسانوں پر، جانوروں پر، ہر ایک کو اگر الگ الگ کیا جائے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے محبت بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و خصوصیات، نمبر 2 حسن و جمال۔ اس کے تذکرے سے عوام میں حضور کی عقیدت راسخ ہوتی، تو ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کم ہوتا ہے، معجزات کا بھی، خصوصیات کا بھی۔ تو میں حضور کی خصوصیات کل میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کی، تو سب سے زیادہ 250 سے زائد خصوصیات ہیں سبل الہدی والرشاد میں۔ کل میں نے درس میں 30 بیان کی تھی، مسجد میں اتوار کے درس میں، تو ایک دن کی تلاش میں 60 خصوصیات تو ہو گئے۔ امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے 100 تک ہو جائیں گی۔ وہ الحمدللہ سب مستند بھی ہیں، کوئی غیر مستند بھی نہیں ہے۔ تو خصوصیات میں سبل الہدی والے نے کمال کیا ہے، ہر خصوصیت کو اس نے الگ الگ کیا، لیکن کاش یہ صحت کا اہتمام کرتے۔ انہوں نے احادیث و روایات میں صحت کا اہتمام نہیں کیا، اس وجہ سے اس میں روایات غیر مستند آ گئیں۔ تو بیان کرتے وقت آدمی احادیث کی جب تک تحقیق نہ کرے اسے بیان نہ کرے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، امام بیہقی کی یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں معجزات کا تذکرہ تفصیلاً ہوا ہے۔ نمبر 21 الدرر فی اختصار المغازی والسیر، الدرر فی اختصار المغازی والسیر، علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 463 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالمعارف قاہرہ سے طبع ہے۔ یاد رہے علامہ ابن عبد البر وہی ہیں جن کی جامع و بیان العلم و فضلہ ہے، علم کی فضیلت پر نہایت مستند کتاب ہے بسند، جامع و بیان العلم و فضلہ۔
اور انہی کی کتاب ہے التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، 26 جلدوں میں طبع ہے۔ اس کا جو پہلا نسخہ ہے کہ موطا مالک میں جو روایات اور اسانید آئی ہیں اس پہ انہوں نے لکھا ہے التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، اور انہی کی ایک کتاب الاستذکار ہے، الاستذکار جو 30 جلدوں میں، اس کا عنوان ہے الجامع لمذاہب علماء الامصار و فقہاء الامطار وفیما تضمنہ من المعطا فی الرأی والآثار وشرح کل ذالک بالایجاز والاختصار۔ یہ کتاب کا پورا نام ہے۔ اس میں انہوں نے فقہاء کے مذاہب بیان کیے، یعنی اس دور میں جو فقہاء تھے ہر حدیث کی شرح میں ان کے مذاہب، ان کے دلائل، اقوال اور حدیث کی روشنی میں ان کی تشریحات۔ تو بہرحال ان کی ان 2 کتابوں سے ان کے علمی مقام کا اندازہ ہوتا ہے، التمہید اور الاستذکار، التمہید اور الاستذکار۔ علامہ ابن عبد البر معتدل عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء، الانتقاء 3 فقہاء کے فضائل لکھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی۔ تو اس لیے امام صاحب کے مناقب کے بارے میں بھی یہ مفید کتاب ہے اور اس میں بڑی اچھی معلومات جمع ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا علامہ ابن عبد البر کی کتاب الدرر، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لڑی جانے والی جنگیں ہیں، غزوات ہیں، ان کا تفصیلاً ذکر کیا۔ الدرر میں کس کا ذکر ہے؟ الدرر فی اختصار المغازی والسیر، اس کتاب میں حضور کے دور میں ہونے والی جنگوں کے احوال ہیں اور آپ کے غزوات کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کا ماخذ موسیٰ بن عقبہ اور امام ابن اسحاق کی المغازی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ جن کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا کہ ان کے مغازی کی روایات اور امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کی مغازی کی جو روایات ہیں ان کو انہوں نے بنیاد بنا کر دیگر مغازی سے متعلق روایات جمع کی۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ عنوان قائم کرتے ہیں جیسے باب ذکر الہجرت الی ارض الحبشہ، کہ حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی اس دوران جو واقعات پیش آئے، باب ذکر الہجرت الی ارض المدینہ، اس طرح باب فی قسمت غنائم، ہر عنوان قائم کر کے اس سے متعلق معلومات کو یکجا کیا۔ نمبر 22 الانوار فی شمائل النبی المختار، الانوار فی شمائل النبی المختار، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 516 ہجری۔ یہ امام بغوی وہی ہیں جن کی مصابیح السنہ ہے، جن پر خطیب تبریزی نے مشکات لکھی نا، تو مصابیح السنہ بھی اسی امام بغوی کی ہے، اور انہی کی ایک کتاب شرح السنہ ہے۔ امام بغوی نے اپنی یہ کتاب جو الانوار فی شمائل النبی المختار، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ کیا، جیسے امام ترمذی نے کیا تھا۔ اس کتاب میں 102 ابواب ہیں اور ان کے تحت 1257 حدیثیں انہوں نے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر یہ کتاب نہایت جامع ہے۔ امام ترمذی نے بھی ذکر کیا لیکن اس میں اتنی جامعیت نہیں ہے، چونکہ یہ مؤخر تھے تو اس میں انہوں نے جتنی روایات اس سلسلے میں ان کو ملی ہیں سب کو یکجا کر دیا، اس لیے جامعیت کے لحاظ سے یہ کتاب بڑی مفید ہے کہ حضور کے شمائل سب آ گئے۔ تو یہ کمال کی بات ہے، 102 ابواب قائم کیے، گویا آپ کے 102 اوصاف اور خصائل کو الگ الگ لیا ہے۔ اس لیے ضرورت تھی اس کا اردو میں ترجمہ ہو، تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو حدیبیہ پبلیکیشنز لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 23 کتاب دلائل النبوہ، یہ امام ابو القاسم اسماعیل بن محمد المعروف علامہ قوام السنہ، قوام السنہ، متوفی 535 ہجری۔ یہ کتاب 235 صفحات پر ہیں، ایک جلد میں دار الطیبہ سے طبع ہے۔
اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ذکر کیا ہے بالسند۔ ہر باب سے متعلق اختصار کے ساتھ چند ایک معجزات لیے، احاطہ نہیں کیا، بلکہ ہر باب میں موجود جو جامع معجزہ ہے اس کو انہوں نے لیا۔ نمبر 24، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 544 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون میں انہوں نے لکھا، ہوا کتاب عظیم النفع، ہوا کتاب عظیم النفع، یہ کتاب بڑی ہی نفع والی کتاب ہے، کثیر الفائدہ، اس کا فائدہ بہت ہے، اور لم یؤلف مثلہ فی الاسلام، اسلام میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب پہ لکھی گئی شروع، حواشی، تعلیقات، اختصارات، منظومات لکھے۔ دیکھیں سیرت پر تو کتابیں بہت لکھی گئیں، لیکن اللہ نے ابتدائی کتابوں میں اس کتاب کو قبولیت دی۔ اس لیے ایک بات اہل علم کے درمیان معروف تھی کہ اگر کوئی آدمی الشفاء کو پڑھ کر دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ 3 کتابوں کے بارے میں ہے، قرآن کریم، صحیح بخاری اور الشفاء۔ یہ وہ 3 کتابیں ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد انسان جو حاجت اللہ سے مانگے اللہ رب العزت قبول فرماتے۔ آج بھی یہ کتاب عرب کے مدارس میں اس کا حصہ نصاب میں شامل ہے۔ مسجد نبوی میں اس کتاب کا درس اب بھی ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 5 سال قبل جب جانا ہوا عمرے پر تو وہاں بھی الحمدللہ حلقے لگتے تھے اور اس میں شفا کا درس ہوتا تھا۔ اس کتاب کو تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ سیرت پر اگر کوئی اور کتاب مطالعہ نہیں کر سکتے، اس کتاب کو پڑھیں، بڑی عاشقانہ کتاب ہے، حضور سے محبت پیدا ہوتا ہے، حضور سے تعلق نصیب ہوگا الشفاء سے۔ اور اس کتاب کا انداز ایسا سہل ہے کہ انہوں نے بڑی آسان عربی استعمال کی، چونکہ محدث بھی تھے تو روایات اور آثار کا بھی بڑا ذخیرہ اس میں لیا انہوں نے۔ حضور کا مقام مرتبہ پہلے قرآن کی روشنی میں، پھر اسلاف امت کے ہاں، پھر حضرات سلف کی حضور سے محبت، پھر حضور کی خصوصیات و معجزات، اور جو حضور کی گستاخی کرے اس کے بارے میں اہل علم کی آراء، تمام چیزوں کا احاطہ ہے۔ اس کتاب کی شروحات میں 2 شروحات بڑی مفید ہیں۔ شروحات تو بہت سی لکھی گئیں، لیکن مطبوع شروحات میں 2 شروحات بڑی مفید ہیں۔ نمبر 1 شرح الشفاء، شرح الشفاء، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1014 ہجری۔ یہ شرح 2 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ دوسری اس کی شرح ہے نسیم الریاض، نسیم الریاض فی شرح الشفاء القاضی ایاز، یہ 6 جلدوں میں ہے اور یہ بھی دارالکتب العلمیہ سے ہے۔ یہ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1069 ہجری، علامہ خفاجی۔ یہ نہایت مفصل اور مدلل کتاب ہے۔ دیکھیں انہوں نے ہر بات کی وضاحت کی ہے۔ یہ کتاب کافی ابتدا میں نہیں مل رہی تھی، آج سے 14-15 سال قبل، پھر الحمدللہ اس کا جب نسخہ ملا تو اس وقت میں نے خریدا تھا 2700 کا۔ وہ محقق نسخہ ہے، تخریج تعلیق کے ساتھ طبع ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی بات قاضی ایاز نے لکھی ہے، انہوں نے اس کی تشریح میں اور بہت ساری چیزیں اکٹھی کر دی۔ مثلا قاضی ایاز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہونے والے چشموں کا ذکر کیا، کہاں کہاں ہوا، جو جتنے رہ گئے انہوں نے اضافہ کیا۔ کھانے میں برکتیں کہاں کہاں ہوئیں، جو رہ گئی انہوں نے اضافہ کیا۔ حضور کا تذکرہ قرآن میں کہاں، جو باتیں رہ گئی انہوں نے ذکر کی۔ یعنی یہ کتاب گویا اس کا ایک تکملہ، اس لیے اگر اس کو ساتھ مطالعے میں رکھو گے فائدہ بہت ہوگا۔ تو اگر کوئی سیرت پہ بیان کرنا چاہے، نسیم الریاض مطالعے میں رکھیں، سیرت کا مواد آپ کو اس میں ملے گا۔ حضور کے اوصاف، مقام، مرتبہ، اہل علم کے ہاں اور صحابہ کی آپ سے محبت اور عقیدت، آپ کے اوصاف، خصائل، کتاب کے انہوں نے ضمائر کو بھی حل کیا ہے، یعنی حل کتاب ہے اس میں۔ تو یہ صرف سیرت کی کتاب ہی نہیں بلکہ شفا کی ایک بہترین شرح بھی ہے۔
اور علامہ خفاجی بڑے محقق عالم ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے بیضاوی پر بھی حاشیہ لکھا ہے۔ ان کا حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی یہ چھپ چکا ہے 7 ضخیم جلدوں میں۔ حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی، جیسے حاشیۃ القنوی علی تفسیر البیضاوی ہے 16 جلدوں میں، اور ایک حاشیہ محی الدین شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ہے جو اس وقت چھپ چکا ہے 11 جلدوں میں، اور ایک حاشیہ سیالکوٹی علی تفسیر البیضاوی۔ 4 حواشی ہیں اس پر۔ کس پر؟ بیضاوی پر۔ تو بیضاوی پر جو حواشی اس وقت طبع ہیں اور اہل علم کے ہاں مقبول ہیں وہ 4 ہیں۔ تو حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی، اور حاشیۃ القنوی علی تفسیر البیضاوی، اور حاشیہ محی الدین شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی، اور حاشیہ سیالکوٹی علی تفسیر البیضاوی۔ بہرحال یہ چاروں مفید ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قاضی ایاز کی الشفاء کے بارے میں کہ بڑی مفید کتاب ہے، اور اس کے ساتھ یہ دونوں شروحات مطالعے میں رکھیں۔ اس کتاب کی احادیث کی تخریج کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفہ 911 ہجری نے مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفاء، مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفاء۔ الشفاء کا اردو زبان میں ترجمہ چھپ چکا ہے، یہ مفتی سید غلام معین الدین نے کیا ہے۔ مفتی سید غلام معین الدین جو مکتبہ اعلیٰ حضرت لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 25 الانصاب۔ الانصاب یہ علامہ عبد الکریم بن محمد سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 562 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ 13 جلدوں میں دائرۃ المعارف عثمانیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب کا عنوان تو انصاب ہے، یعنی جتنے بھی راوی آئے ہیں، اہل علم آئے ہیں، ان اہل علم کے جو انصاب ہیں، ان کی جو نسبتیں ہوتی ہیں، ان نسبتوں کی تشریح۔ جیسے اب شمس الائمہ حلوائی ہے، اور تو حلوائی کسے کہتے ہیں؟ اب امام کرخی ہے، اور اسی طرح امام قدوری ہے۔ تو یہ ناموں کے آخر میں جو بھی نسبتیں ہیں اس کے تذکرے میں یہ کتاب ہے الانصاب۔ یہ اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں سیرت کا مواد بھی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا جب تذکرہ کیا تو پھر حضور کے نسب میں آنے والے جتنے قبائل تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ تو اس میں بنو ہاشم، قریش، قبیلے مضر اور دیگر قبیلوں کے انصاب کا بھی ذکر ہے۔ تو انصاب کے تذکرے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیرت کے مواد کو بھی اس میں لیا ہے۔ اسی کتاب کا اختصار جو ہے نا، یہ بطور فائدہ کہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ الانصاب کو اگر کوئی مطالعہ نہ کر سکے چونکہ طویل کتاب ہے، تو اس کا ایک اختصار کیا ہے علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کا نام ہے تہذیب الانصاب، تہذیب الانصاب کے نام سے۔ اور اب یہ اصل نام تو اس کا ویسے اللباب ہے فی تہذیب الانصاب، جو صحیح نام ہے وہ کیا ہے؟ اللباب فی تہذیب الانصاب۔ یہ 4 جلدوں میں، تو 13 جلدیں 4 جلدوں میں ہو گئی۔ اور اس کا مزید اختصار ہے لب الالباب، لب الالباب فی تہذیب الانصاب، 2 جلدوں میں۔ تو انصاب کے بارے میں معلومات کے لحاظ سے یہ تینوں کتابیں ہیں، تو انسان اپنے وقت کی نزاکت کو دیکھ کر ان کا مطالعہ کرے، یا طویل الانصاب پڑھے سمعانی کی، یا اختصار پڑھے اللباب فی تہذیب الانصاب، یا اس کا اختصار پڑھے لب الالباب فی تہذیب الانصاب۔ حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے یہ جو کتاب ہے نا الانصاب، اس کے اندر جتنے اہل علم کا تذکرہ آیا مشہور، ان کو اردو میں لیا ہے ارباب علم و کمال اور پیشہ رزق حلال۔ ارباب علم و کمال اور پیشہ رزق حلال، یعنی یہ ان کا مضمون الحق میں بھی چھپتا رہا، یہ کتابی شکل میں مکتبۃ السعد سے طبع ہے۔ اس کتاب کا یہ فائدہ ہے کہ انسان حلال کمائی کو اپنے لیے عیب نہ سمجھے، کہ حلال کمائی کے لیے کوئی بھی پیشہ انسان اختیار کرے تو کر سکتا ہے، دوسروں سے مانگنا یہ عیب ہے، رزق حلال کمانا یہ عیب نہیں ہے۔ تو اب یہ بڑے بڑے جتنے علماء ہیں ان سب کے ناموں کی یہ جو نسبتیں
تو کوئی موچی تھا، کوئی لوہار تھا، کوئی ہانڈیاں بناتا تھا، کوئی حلوہ فروخت کرتا تھا۔ مختلف شعبوں کے ان تمام کا تذکرہ انہوں نے اپنی اردو کی اس کتاب میں کر دیا۔ تو یہ الانساب سے ماخوذ ہے یہ کتاب، تو اگر ہو سکے اس کو بھی مطالعے میں رکھیں تو اس میں انسان میں آگے بڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، ساتھ رزق حلال کو اختیار کرنا، قناعت پہ چلنا اور دوسروں سے مانگنے سے بچنا، اس سے بھی انسان میں یہ صفت بھی پیدا ہوتی ہے۔